اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے معاملات چل رہے ہیں۔ یہاں سے قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے، بنی اسرائیل سے ایک میثاق اور قرار لیا گیا تھا۔ انسانی معاشرے کی تشکیل معاہدات اور میثاق پر ہوتی ہے۔ معاہدہ عمرانی ہی اساس بنتا ہے کسی بھی جماعت کی تشکیل کے لیے، کہ وہ لوگ جو کوئی جماعت بنانا چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی نصب العین اور بنیادی اساسی اصولوں پر متفق ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی اجتماعیت کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس جماعت کے ذریعے سے جو آگے حکمرانی کا نظام، خلافت ظاہرہ کا نظام قائم ہوتا ہے، اس کی اساسیات بھی میثاق اور معاہدے پر ہے۔ حتیٰ کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کائنات میں انسانیت پر اللہ کی حکمرانی اور اللہ کی احکم الحاکمین ہونے اور حکمران ہونے کا تعلق بھی ایک میثاق سے ہے۔ وہ جو عہد الست لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب بنی آدم کی ساری اولاد کو نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں، شہدنا۔ تو وہاں سب نے اس بات کی حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ اس کائنات کا احکم الحاکمین رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی میثاق ہی کی بنیاد پر جزا و سزا کا عمل ہے۔ گویا کہ کوئی بھی حکمرانی، حتیٰ کہ ذات باری تعالیٰ کی بھی انسانیت پر جو حکمرانی ہے وہ بھی ایک میثاق اور معاہدے کی اساس پر ہوئی ہے، ایک میثاق پر ہوئی ہے۔ تو یہ میثاق الست سے لے کر انسانی معاشروں میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے تمام پہلوؤں، ان کا تعلق معاہدات سے، میثاق سے۔ اسی تناظر میں یہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، ان کی ایک جماعت بنانا خلافت باطنہ کے اصول پر، اور پھر اس جماعت کے ذریعے سے خلافت ظاہرہ کا نظام قائم کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد سورۃ القصص میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل پر احسان کرنا چاہتے تھے اور انہیں ائمہ حکمران بنانا چاہتے تھے زمین میں۔ تو اب اس کے لیے ایک میثاق تھا، تو ان بنی اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ ہوا، ایک میثاق اور ایک قرار۔ حضرت نے ترجمہ کیا، جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے۔ میثاق وہ قرار ہے، ایسی قرارداد پاس ہوئی ہے جس پر اتفاق ہے کہ وہ بنی اسرائیل والے یہ کام کریں گے، اور یہی وہ بنیادی اساسی اصول ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیمات کی اساسیات ہیں۔
خاص طور پر ابراہیمی تحریک کے جو اصول عشرہ، آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کی واقعے میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، 2-3 جگہ پر یہ اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی کا خلاصہ یہاں شروع میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی انہی اصولوں پر ہم نے میثاق لیا تھا۔ اس میثاق کی بنیادی دفعات کیا تھیں اس معاہدے کی؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کریں گے، عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، یعنی اپنی زندگی کے تمام دائروں میں رات دن میں جو کام بھی سر انجام دیں گے وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ یہاں عبادت سے مراد صرف 5 وقت کی عبادت ہی نہیں، بلکہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے درمیانی عرصے میں جہاں بھی ہم کوئی معاملات کریں، لین دین کریں، کسی کے ساتھ کوئی ہمارا سماجی یا اجتماعی تعلق قائم ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کر نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز تو اللہ کی پڑھیں اور اس کے بعد جا کر باغلا کام شیطان کے لیے کریں، خرید و فروخت جھوٹ بددیانتی کی کریں، دوسرے کے حقوق توڑیں۔ پہلا قاعدہ اور ضابطہ کہ جب احکم الحاکمین اللہ ہے تو اس کی حکومتی رٹ کو تسلیم کرنا، اور ہر کام اس احکم الحاکمین کے احکامات اور اس کی اتھارٹی کے تحت جو مقرر کر دیے گئے ہیں انہی کو سر انجام دینا۔ اللہ کے حق کے بعد انسان کا سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اچھا سلوک کرنا۔ دنیا میں ہر ممکن حد تک جتنی راحت پہنچائی جا سکتی ہے، ان کی خدمت کی جا سکتی ہے، ان حقوق کو ادا کرنا، اور فطری اور طبعی تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اس کا حق ہے، اور پھر اس دنیا میں ہمارے لانے کا ذریعہ اور سبب ہمارے والدین بنے تو والدین کے حقوق متعین کر دیے گئے، حتیٰ کہ اگر وہ کفر کی حالت میں بھی ہوں تب بھی ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں اگر کوئی حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ والدین کی خدمت، ان کی ضروریات اور ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ بیٹے سے کہا گیا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیرا باپ تیرے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اور تیرے مال کے ساتھ بھی جو سلوک کرے وہ اس کا حق ہے۔ گویا کہ انسان اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق رکھا گیا ہے وہ والدین کا ہے، اس لیے دوسری جگہ پر حکم دیا گیا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے بلند آواز سے بھی مت بولو، نہ ان کو جھڑکو، نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کا ارتکاب کرو، بلکہ ان کا احترام دل کے اندر پختگی کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔ والدین کے بعد اگلا حق وذی القربیٰ، جتنے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا، صلہ رحمی، رشتوں کا حق کا لحاظ رکھنا، جو جس رشتے سے تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور یہ صلہ رحمی کا قانون اور ضابطہ بھی یہ ہے کہ خاص طور پر جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا۔ حکم دیا گیا صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو رشتہ توڑتا ہے، آپ سے روگردانی کرتا ہے، آپ کے خلاف کام کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ورنہ جو آپ کے ساتھ رشتہ داری جوڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑنا تو آسان ہے کہ آپ بدلہ دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ انسان کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے
کہ جو رشتہ دار رشتہ توڑے، خلاف ورزی کرے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس کے باوجود اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کو جب اللہ نے پیدا کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، تو وہ عرش کے سامنے اللہ پاک نے اسے بلا کر کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اللہ نے اپنے ساتھ رشتے کو جوڑ دیا۔ تو یہ خونی رشتے، ہمارا ماحول عجیب ہے کہ جو خونی رشتہ دار ہے وہ شریکہ شمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسی کے لیے تو سب سے پہلے حکم ہے۔ والدین کے بعد سب سے بڑا حق رشتوں کا خیال رکھنا ہے، رشتوں کے حقوق ادا کرنا ہے، ذی القربیٰ۔ والیتامیٰ والمساکین، رشتہ داروں کے بعد اگلا درجہ جو انسانی حقوق کی ادائیگی کا ہے وہ یتیموں اور مسکینوں۔ سوسائٹی میں وہ لوگ جن کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، جن کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، غریب ہیں، کمزور ہیں، یتیم ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والا نہیں۔ خاندانوں میں خاندان کا سربراہ موجود ہو تو چھوٹے بچوں اور جو ماتحت لوگ کما نہیں سکتے ان کی سرپرستی کرنے والا سرپرست ان کی ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور اگر کسی خاندان کا بڑا نہ رہے اور جو جتنے بھی چھوٹے لوگ ہیں وہ ابھی اتنی معاشی طاقت اور قوت نہیں رکھتے کہ اپنے لیے کوئی کام کر سکے تو وہ یتیم ہے۔ اس لیے بچپن نابالغی کی حالت میں جو والدین فوت ہو جاتے ہیں وہ یتیم اسی لیے کہلاتے ہیں۔ تو ان یتیموں کے حقوق کا لحاظ رکھنا، کیونکہ یہ اجتماعیت اور ڈسپلن کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں جو پسماندہ لوگ ہیں آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، ان کی معاشی ضروریات کی کفالت کریں۔ اور مسکین وہ ہے جسے طاقتور لوگوں نے توڑ دیا ہو، کمزور بنا دیا گیا ہو، جس کی طاقت توڑ دی گئی ہو، کوئی طاقت نہیں رکھتا بیچارہ، ہے تو صحیح، محنت مشقت بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، لیکن ماحول اور معاشرے میں یا حالات زمانہ کی وجہ سے وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ تو ایسے ٹوٹے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے مسائل حل کرنا، ان کو طاقت بہم پہنچانا، خاص طور پر جب ان کا مقابلہ کسی ظالم اور کسی ناانصاف کے ساتھ ہو۔ اب یہ سوسائٹی کی تمام ذمہ داریاں بیان کی گئیں، اور ان تمام کے بعد ایک اور جو ان سے حلف لیا گیا وہ یہ کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب لوگوں سے نیک بات کہنا۔ حضرت نے ترجمہ کیا کہیو سب لوگوں سے نیک بات۔ باقی انسانیت اس کے بعد، اب ان میں کوئی بھی انسان ہے تو اس کا انسانی احترام ضرور ہوگا، کسی ظالم سے بھی اس کے ظلم سے نفرت ہوگی نہ کہ اس کی ذات سے۔ اس کو اس نقطہ نظر سے سمجھنا ہے کہ بحیثیت انسان اس کی انسانیت قابل احترام ہے، لیکن یہ جو عمل کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ جیسے بزرگوں نے مثال دی کہ ہیرا کسی گندی نالی میں گر جائے تو ہیرا ہی رہتا ہے، گندی نالی سے نکالنا یہ ذمہ داری ہے، اس بدبو سے نفرت ہونی چاہیے نہ کہ اس ہیرے سے۔ تو ہر انسان کے ساتھ، کافر ہو مسلمان ہو، انسانی روپ میں ہے تو اس انسان کے ساتھ اچھی بات کہنا، نیک بات کہنا۔ عمل تو اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جیسا وہ ظلم کر رہا ہے، دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، لیکن اس کو بات سمجھانی، اچھی بات سمجھانی کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ اس کے ظلم سے روکنے کے لیے کم از کم زبان سے کہنا، اول میں تو ہاتھ سے روکا جائے، اس کی طاقت نہ ہو تو کم از کم زبان سے تو اس کو اچھی بات بتلائی جائے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ظلم کے معاشروں میں، پسماندہ اور تنگ نظر معاشروں میں سچی اور کھری بات بھی کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا مظلوم کے حق میں،
ظالم کا خوف اور رعب اتنا ہوتا ہے کہ زبان سے اس کے سامنے سچی اور حق بات کہنے سے بھی وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ تو معاہدے کی ایک شک یہ بھی ہے کہ قولوا للناس حسنا، تمام انسانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ یہ انسانی حقوق اور اجتماعیت سے متعلق امور کے معاہدات ہیں۔ اور پھر سب سے آخر میں بات ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھیو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہیو زکوٰۃ۔ گویا کہ نماز اور زکوٰۃ جو فرائض میں سے ہیں، ان کو سب سے آخر میں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے صفت احسان سے متعلق جتنے امور ہیں اور سوسائٹی کے اجتماعی تعلق سے متعلق جو امور ہیں، ان کا معاہدہ کیا جا رہا ہے، وہ معاہدے کی شک میں شامل ہے۔ یہ ہم نے بنیادی معاہدہ کیا تھا۔ صفت احسان تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب لا تعبدون الا اللہ کی کیفیت ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صفت احسان اور اس کے ساتھ پوری اجتماعیت کے امور، والدین سے لے کر کل انسانیت تک، درجہ بندی، ارتفاقات کے تمام مراحل میں تمہیں کون کون سے امور سر انجام دینے ہیں، ان تمام کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اور ان تمام پر عمل کرنے کے لیے دو بنیادی کام عملی طور پر تمہیں کرنے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، اخبات اللہ کے لیے نماز کا نظام قائم کرنا، اور نمبر دو یہ کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے مال کا ایک طے شدہ حصہ ضرور خرچ کرنا۔ سوسائٹی میں مسکین نہ بھی ہوں، یتیم نہ بھی ہوں، لوگ محتاج نہ بھی ہوں، تب بھی آپ کو اپنی زکوٰۃ کا ایک مخصوص حصہ اپنے مال کا اجتماعی مقاصد کے لیے نکال کر رکھنا ہے، تاکہ لوگوں کی ضروریات کو کسی بھی وقت پورا کیا جا سکے۔ یہ بنیادی معاہدات ان کے ساتھ کیے گئے۔ اب اگر اس پر غور و فکر کیجئے تو اس میں دونوں باتیں ہیں، انسانی سوسائٹی یا اجتماع میں عدل، اور اسی کے ساتھ ساتھ الاحسان کی کیفیت، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا عمل۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے دو بنیادی عناصر ہیں، عدل اور احسان۔ اور یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ عدل اور احسان میں فرق اور امتیاز پیدا کرنا، تفریق پیدا کرنا، اللہ کے دین میں سے کسی بھی دین میں جائز نہیں رہا کبھی بھی، اس لیے کہ یہ تقویٰ کے دو مساوی جز ہیں۔ کسی سوسائٹی میں صرف احسان پر گفتگو ہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، تسبیح گھماؤ، احسان سے متعلق مراقبے اور ذکر اذکار کرو، اور جو انسانیت کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یہی جرم بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ قرآن حکیم اس کو اسی تناظر میں آج مسلمانوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ تفریق تمہارے ہاں بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جماعت کی تربیت کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت سے کام لینا چاہ رہے ہیں، جس جماعت کے ذریعے سے خلافت باطنہ کی تشکیل اور پھر خلافت باطنہ کی اساس پر خلافت ظاہرہ کا نظام قائم کیا جانا مطلوب ہے، اس جماعت کی تربیت کے لیے یہ بنی اسرائیل کا قصہ انہیں سنایا جا رہا ہے۔ اب جب بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا ہے تو یہی میثاق آگے آ رہا ہے کہ خود مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صورت بنی اسرائیل میں آیا۔ اسی طرح سورۃ انعام کے آخر سے پہلے والے رکوع میں قرآن حکیم نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ سے وہاں سے یہی تفصیلات بیان کی ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم نے روگردانی کی مگر بہت تھوڑے سے تمہارے لوگ تھے جنہوں نے اس میثاق اور معاہدے کو پورا کیا۔ معاہدے کو مان رہے ہیں، اسی معاہدے کی اساس پر بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر موسیٰ علیہ السلام یہاں لائے ہیں، لیکن یہاں آ کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، معاہدے سے مکر گئے۔ جس فریق کے دل کے اندر خرابی ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، معاہدہ کرنے کے باوجود معاہدے سے مکر جاتا ہے۔
آئین بنانے کے باوجود اس آئین سے انحراف کرتا ہے، معاہدہ عمرانی تشکیل دینے کے باوجود اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتا، وہ ایک خوشنما دستاویز تو آئین کی ہوتی ہے، یا جماعت کا اچھا اور خوشنما دستور اور پالیسی تو ہوتی ہے، لیکن عمل درآمد کے معاملہ جب آتا ہے تو پھر وہ جو دلوں کے امراض اور خواہشات ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، مگر تھوڑے سے تم میں سے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے واقعتاً اس بات کو قبول کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، حضرت نے ترجمہ کیا تم ہو ہی پھرنے والے، تمہاری حالت یہ ہے، ضمیر پہلے لائی اور اسی سے حصر پیدا ہو گیا، انتم معرضون، تم لوگ ہو ہی پھرنے والے، اعراض کرنے والے، تمہارے اوپر جو شیطنت کا غلبہ ہوتا ہے، حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے، کہا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، کہتے نہیں جی یہ کیسے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، فلانے نے ہمارے وقت میں فلانے وقت میں کوئی چیز نہیں دی تو اب ہم اس کے ساتھ کیوں تعلق رکھیں، فلانے کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں، وہ تو ہمارا فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ جو تکبر اور غرور ہے، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، وہ ان معاہدات پر عمل درآمد کرنے کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو تم تو ہو ہی پھرنے والے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم نے ایک اور میثاق بھی لیا تھا، یہ سیاسی میثاق ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے میثاق، تمہارا وعدہ، یہ پکا اور پختہ وعدہ پہلے والے میثاق کے اگلے مرحلے میں دوبارہ یہ بات تاکید کے ساتھ لی گئی کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ دیکھو تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ کسی کو اپنے میں سے اپنے وطن سے نکالو گے۔ انسانی معاشرے کے دو بڑے جرائم ہیں جو اجتماعیت کے بالکل برخلاف ہیں، تکریم انسانیت اور احترام انسانیت کے قطعی منافی ہیں۔ نمبر ایک، کسی سوسائٹی میں انسان قتل ہونے لگ جائے تو قتل انسانیت ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان ہی گاجر مولی کی طرح کٹنے لگیں تو سوسائٹی کس بنیاد پر بنے گی؟ اس لیے انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، کالا ہو، گورا ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس کو صرف قتل کرنا، اور پھر خاص طور پر اپنی قوم میں، باہر کی اقوام کا معاملہ الگ ہے، اپنی قوم کے اندر اپنے ہی افراد کو، اپنی ہی ہم نسلوں کو، اپنی جغرافیائی حدود میں، اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی انسانوں کے قتل کے منصوبے بنانا۔ لا تسفکون دماءکم، ہم نے تم سے یہ بھی معاہدہ کیا تھا کہ قتل انسانیت کا ارتکاب نہیں کرنا، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا۔ تم اپنی ہی قوم کو مارو گے تو دراصل اپنا خون مار رہے ہو نا، اپنی برادری قتل کر رہے، تمہارا ہی خون ہے۔ بنی اسرائیل سارے کے سارے اسرائیل کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی، تو اب اگر ایک دوسرے کو قتل کرے، چاہے 12 قبیلے ہوں اور آگے تقسیم ہو کر ہزاروں لاکھوں میں آ چکے ہوں، تو کسی بھی بنی اسرائیلی کو تم قتل کرو گے تو دراصل تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ آج تم نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا ہے یا قتل میں مدد کی ہے تو تم بھی تو قتل ہو جاؤ گے۔ جب ایک دفعہ قتل انسانیت شروع ہو جائے تو پوری کی پوری قوم کی عزت اور حرمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بنیادی چیز کہ انسانی اجتماع میں انسانیت کا قتل عام یا قتل کرنا جرم ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور دوسرا قتل یہ ہوتا ہے کہ زندہ تو رکھا جائے لیکن اپنے وطن سے کسی کو بے وطن کر دیا جائے، مہاجر بنا دیا جائے، جلا وطن بنا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اپنا صدیوں سے جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، جس وطن میں وہ رہتا ہے، اس وطن سے اسے بے دخل کر دیا جائے تو اس کی سیاسی قیمت زیرو ہو جاتی ہے، وہ دوسری جگہ پر کسی قسم کی کوئی سیاسی طاقت اور قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے علاقے میں جائے گا تو ان کا محتاج ہوگا، ان کے تابع ہوگا، ان کے قوانین کا پابند ہوگا۔ ایک ملک کا شہری دوسرے ملک میں جاتا ہے
تو وہ دوسرے درجے کا شہری ہوتا ہے، اس کو کم از کم وہاں کی سیاست میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے رحم و کرم پر ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں، کیونکہ ان سے امن کی بھیک لے کر، پرچہ لے کر، ویزا لے کر وہ وہاں گیا ہے، وہ چاہے جو مرضی اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ تو کسی کو اپنے علاقے سے بے وطن کر دینا یہ اس کی سیاسی قتل ہے، اس کا اجتماعی قتل ہے، مہاجر بنا دینا۔ تو دو بڑے جرائم ہیں۔ سورۃ ممتحنہ میں اللہ پاک نے ان کافروں سے صلح کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ دوستی لگانے کا حکم دیا جو یہ دو جرم نہ کریں، اور ان ظالموں اور بلکہ ان مسلمانوں سے بھی لڑائی کا حکم دیا ہے کہ جو دو یہ جرم کر رہے ہیں، جو قتل انسانیت کا ارتکاب کرے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے دوستی لگانے سے ان لوگوں کے ساتھ جو تمہیں قتل کریں اور تمہیں اپنے وطن سے بے وطن کریں۔ اخرجوکم من دیارکم، جہاں آدمی اپنی دھرتی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اپنے ڈیرے پہ اور اپنی آبادی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ایک سیاسی طاقت ہوتی ہے، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ وہاں سے وہ دوسرے شہر میں چلا گیا تو عام انسان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی سیاسی حیثیت نہیں۔ تخرجون انفسکم من دیارکم، یہ دو باتوں کا ہم نے تم سے معاہدہ لیا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا۔ قرآن حکیم نے کتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا، ہم نے تم سے وعدہ اور میثاق لیا اور تم نے پھر اقرار بھی کیا، اور اگلی بات بھی کہی وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم مانتے بھی ہو، تم گواہ ہو اس بات کے کہ اپنے اوپر کہ تم نے یہ عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا، میثاق لیا تھا۔ تو کسی اجتماع کے اندر دو بڑے جرائم ہیں اجتماع سے متعلق۔ قرآن حکیم کہتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی لوگ ہو نا کہ اس معاہدہ کر لینے کے بعد تم نے اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تقتلون انفسکم، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہاں مدینہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے آپس میں یہودیوں، اور ایسے ہی یہاں جو مدینہ میں حضور کی آمد سے پہلے مشرکوں کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ اوس والے بنو قریظہ کے ساتھ اور خزرج والے بنی نذیر کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، ان کے آپس میں معاہدے ہوتے تھے۔ اب یہودیوں کا ایک قبیلہ اپنے حلیف کے ساتھ مل کر، اوس کے ساتھ مثلاً مل کر اپنے ہی بنو نذیر کے یہودیوں کو قتل کرتا تھا پہلے، اور اگر ان کا داؤ لگ جاتا تو وہ ان کے بندے قتل کرتے تھے۔ یعنی غیروں سے یارانے، دوسری قوم کے لوگوں سے یارانے، اور اپنی قوم کے اور اپنی ہی یہودی نسل کو کیا ہے قتل کرنے کے لیے مقابلہ، لڑائی جھگڑا دونوں کے درمیان، اور اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی، اسی طریقے سے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان لڑائی۔ اچھا، پہلے قتل کا ارتکاب کرتے تھے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور جو غالب آ جاتا تو پھر دوسرے فریق کو اس بستی میں سے نکال دیتا۔ بنو قریظہ والے غالب آ جاتے تو بنو نذیر کو اس کی بستیوں سے جلا وطن کر کے باہر نکال دیتے، اس پر قبضہ کر لیتے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ، ایک دوسرے پر ظلم کرتے۔ اور کبھی اگر دوسرا فرقہ غالب آ جاتا، دوسری برادری غالب آ جاتی، حالانکہ ایک ہی نسل ہے، ایک ہی برادری ہے، لیکن دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات بنا کر دوسروں سے لڑنا، ایک دوسرے کو شکست دینا۔ بنو نذیر والے غالب آ جاتے تو بنو قریظہ والوں کو نکال دیتے۔ تو یا تو پہلے تو قتل کرتے، اور جو قتل سے بچ جاتے تو ان کی سیاسی طاقت کو توڑنے کے لیے انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیتے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب اپنی ہی برادری کے دوسرے لوگ گرفتار ہو کر آتے، جلا وطن کر دیے جاتے، گرفتار ہوتے، تو پھر کیا کرتے
کہ جو او ہو یہ تو رشتہ دار آ گئے، ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے صلہ رحمی کرنے کا، تو پھر آپس میں چندہ کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑاتے۔ قرآن کہتا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو ان کی جگہ سے نکالنا اور ان سے لڑائی کرنا، پہلے حرام تھا۔ پہلے اپنے دوسرے یاروں کے ساتھ مل کر انہیں نکالتے ہو، اور پھر جب گرفتار ہو کر آتے ہیں تو چندہ جمع کر کے ان کو کیا رہا کراتے ہو کہ جب ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ یہ منافقت اور تضاد تمہاری طبیعتوں کے اندر۔ قرآن حکیم نے یہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ یہودیوں کی یہ خصلتیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور اگر جس جماعت میں بھی یہ خصلتیں پیدا ہوں گی اس کے لیے وہی عذاب ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب یہودی شناخت میں جو یہودیوں کے مذہبی مراسم ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، جی تورات وہ بھی پڑھتے ہیں، تورات وہ بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے جو مذہبی معمولات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، بنو قریظہ بھی کرتے ہیں، بنو نذیر بھی کرتے ہیں، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑنے اور اس کو جلا وطن بنانے کا کام کرتے ہیں۔ تو صفت احسان کے حصول میں تو کیا ہے، مشترک ہے، لیکن عدل و انصاف قائم کرنے کے حوالے سے مجرم ہے۔ تو آدھی کتاب پر عمل کرتے ہیں، جو مذہبی رسومات ہیں ان پر تو عمل کرتے ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب واعظ بھی بڑا اچھا کہتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن اجتماعی معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، سیاست میں، معیشت میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا مانتے ہو کتاب کے ایک حصے کو، بعض کتاب کو تسلیم کرتے ہو، نماز روزے اور رسومات کو، تاکہ یہودی شناخت تم پر یا مسلمان شناخت تم پر برقرار رہے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کتاب کا دوسرا حصہ جو عدل و انصاف سے متعلق ہے، انسانی حقوق سے متعلق ہے، اس کا انکار کر دیتے ہو۔ تو اب قتل انسانیت اور ان کو اپنے علاقے سے جلا وطن کرنا یا مہاجر بنانا، یہ سیاسی اور اجتماعی طور پر انسان دشمنی کا عمل ہے، یہ تم خلاف ورزی کرتے ہو۔ پوری آیات کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ تفریق کر رہے ہیں عدل کے درمیان اور احسان کے درمیان، اقامت العدل کو چھوڑ رہے ہیں اور صفت احسان کی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ تقویٰ کا تعلق دونوں سے بیک وقت ہے۔ صفت احسان کا اثر عدل کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے، اور عدل کی اقامت جو ہے وہ احسان کے جذبے اور احسان کی کیفیت کو بڑھانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اب تم نے تفریق پیدا کر دی تو رسم بن گیا، اور اس رسم کی ایک ہی سزا ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اس کی سزا ایک ہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے ذلت اور رسوائی ہے، دنیا میں تم ذلیل اور رسوا ہوگے، اور صرف دنیا میں نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تم پر بڑا سخت عذاب کی طرف تم پہنچائے جاؤ گے، سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ گویا کہ جو مذہبی طبقہ مذہبی رسومات، نماز روزے کو تو ضروری سمجھے، اس کی تعلیم و تربیت کے ادارے بنائے، اس کے لیے مسجدوں میں واعظ کہے، اس کے لیے مدرسے بنائے جائیں، دارالافتاء کے فتوے جاری کیے جائیں، لیکن سیاست کے اندر مجرم ہو تو اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی وہ عذاب ہو۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم مسلمانوں یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالَ بِالنَّالِ، کہ ہر ایک جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، تم بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ مولانا سندھی نے کہا انگریزوں کے تسلط کے بعد یہاں کا وہ مذہبی طبقہ جو رسومات اور مذہبی رسومات اور تمام امور سر انجام دیتا ہے، صفت احسان کے لیے خانقاہیں، مسجدیں، مدرسے اور پتہ نہیں کیا کیا تبلیغات کرتا ہے، لیکن انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کو قتل کرنے میں ان کا اعلی کار رہا ہے۔ سراج الدولہ کو شکست دینے میں غدار مسلمانوں نے کردار ادا کیا،
اپنی قوم کے انسان مارے انگریزوں کے ساتھ مل کر، دوسری قوم کے ساتھ۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے لیے غداری کا ارتکاب کیا۔ مسلمان ہیں، نماز روزہ پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بغاوت کرتے ہیں۔ تقتلون انفسکم، اپنے قوم کے لوگوں کو تم نے قتل کیا۔ اسی طریقے سے 1831 کے معرکہ بالاکوٹ میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی پوری جماعت کے قتل کرنے میں تم نے ارتکاب کیا، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر۔ یہودیوں والی خصلت۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولوی رجب علی جیسے دلی کے علماء اور مذہبی لوگ، اور وہ حکیم احسن جیسے لوگ جو مغل دربار کے اندر بھی اثر رکھتے ہیں، خود مغلوں کے قتل عام میں انگریزوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، دوسری قوم کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو قتل کروانا، یہ سب سے بڑا جرم۔ اسی طریقے سے تحریک ریشمی رومال میں غداری کا ارتکاب کیا۔ اور پھر وہ تمام لوگ جو مولانا سندھی کہتے ہیں اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے دشمن کے لیے اعلی کاری کا کام کرتے ہیں، نماز اچھی پڑھتے ہیں، روزہ اچھا رکھتے ہیں، عبادت اچھی کرتے ہیں، لیکن جنگ عظیم اول کے اندر یہاں سے وہی مسلمان بھرتی ہو کر بغداد پر گولی برسانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم میں قتل عام کے لیے یہاں سے سارے مسلمان ان کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی تو ہے تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ شیخ الہند کو گرفتار کرانے والے کون؟ جلا وطن کرنے والے کون؟ اپنے ہی وہ لوگ، اپنے ہی شاگرد، وہ مولوی صوفی جو نمازیں اور روزے عبادتیں کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں اور شیخ الہند کو گرفتار کرواتے ہیں۔ تخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان۔ بلکہ یہیں پر حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ خود دیوبند کی وہ جماعت جو شیخ الہند کو وہاں گرفتار کراتی ہے اور پھر عبادتوں میں مشغول رہتی ہے اور اپنے لیے ڈھال بناتی ہے، اس لیے کہ جی سیاست سے قطع تعلق ہونا چاہیے، کہ جی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بنیاد بنا کر۔ تو حضرت نے یہاں کہا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سیاست میں وہ کام کیا ہے جس کا راز آج میں ظاہر نہیں کر سکتا، جو انہوں نے سلوک و احسان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقامت العدل اور سامراج کے خلاف جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب شیخ الہند گرفتار ہو کر گئے تو مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری جو حضرت گنگوہی کے اجل خلفاء اور جانشین ہیں، وہ اس تحریک ریشمی رومال کے سربراہ بنے۔ تو اگر مولانا گنگوہی کا ایسا کوئی نظریہ ان کے مذمومات کے مطابق ہوتا تھانہ بھون والوں تھانویوں کے نقطۂ نظر سے، تو پھر یہ حضرت رائے پوری کیوں اس جماعت کی آزادی اور حریت کے لیے سربراہ بنتے؟ تو جب بھی یہ تفریق پیدا کی جائے، وہاں مولانا سندھی نے ایک اصول لکھا ہے کہ العدل فی الاجتماع والحرب مع الاعداء جزءان متساویان للسیاسہ عند المحققین۔ عام لوگوں کی سیاست یہ نہیں ہے، محققین کا سیاست کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں اجتماع میں عدل ہوگا تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم کا جو دشمن ہے اس سے لڑائی لڑی جائے، اس کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ ذاتی زندگی میں دو بیویوں کے درمیان عدل تقسیم کرتے ہیں اور شکر برابر برابر تقسیم کرتے ہیں، اور پوری قوم کے اندر اجتماع کا عدل کا معاملہ آئے تو انگریزوں کے بارے میں کہتے ہیں اوفوا بالعقود، کہ قرآن میں آیا ہے معاہدے پورے کرو۔ کون سا انگریزوں کو سے معاہدہ کر کے ہم نے انگریزوں سے کہا تھا کہ تم اس ملک پر مسلط کرو؟ کون سا میثاق ہوا تھا ہمارا؟ یہ تفریق کیوں؟ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ عدل فی الاجتماع، حضرت سندھی فرماتے ہیں، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس قوم کا جو دشمن ہو اس دشمن کے ساتھ دشمنی رکھی جائے، اور اگر دشمن کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو قتل کروایا جائے تو یہ عدل نام کی کوئی چیز نہیں، یہ عدل نہیں ہے۔ اس آیت سے، نص قطعی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو اپنی قوم کو قتل کروائے دشمن کے ساتھ مل کر، تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، ان کے گھروں سے جلا وطن بنائے۔ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے مہاجر بنا دیا، مہاجر بڑا مرتبہ ہے۔ انسانیت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انتقال آبادی کتنا بڑا جرم ہے۔ 20 لاکھ انسان 1947 میں قتل کرائے گئے اور لاکھوں انسان
ان کو جلا وطنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ہندوستان سے اٹھا کر پاکستان اور پاکستان سے اٹھا کر ہندوستان، یہی سب سے بڑا جرم تھا۔ ایک قوم اور ایک نسل، اس کو اپنے علاقے سے باہر نکال دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے وہ جماعت چاہے کافروں کی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، جو تمہارے سے نہیں لڑائی کرتے اور جو تمہارے ساتھ اخراج وطن تم نے جن سے نہیں کیا، ان تولوہم، ان سے دوستی لگا سکتے ہو، ان تبروہم، ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کر سکتے ہو۔ تو قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، عدل و انصاف کا نظام اور احسان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو اس میں تفریق کی بات کرتا ہے وہ اللہ کے دین کے اندر تقسیم اور تفریق کی بات کرتا ہے، اور عدل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدل دشمن کے ساتھ، جو اس قوم کا دشمن ہے، اس کے ساتھ جنگ نہ لڑی جائے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دشمن کو دشمن سمجھنا اور اس کے ساتھ دشمنی والا معاملہ کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے اپنی قوم کے مقابلے میں دوسری اقوام کے نقطۂ نظر سے جو دشمنی کرنے والی ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس کی سزا بھی مقرر کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے مسلمانوں میں یہ یہودی خصلتیں پیدا ہوئی ہیں کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی یہ ذلت اور رسوائی ہے، اور ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے کہ تم کیا کرتوت کر رہے ہو۔ اللہ کو تمہارے دلوں، تمہارے جسم سے صادر ہونے والے تمام اعمال، ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ قرآن حکیم نے کہا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا ہے۔ کیا کہ انگریزوں کی خدمت کرنے کے نتیجے میں مربع مل گئے، زمینیں مل گئیں، پیسے مل گئے، مال دولت مل گیا، تو دنیا کی زندگی انہوں نے خریدی ہے۔ دنیا میں اقتدار مل گیا، بادشاہت مل گئی۔ وہ جزیرۃ العرب کبھی جس میں بادشاہت قائم نہیں ہوئی، ہمیشہ عرب حریت کی بنیاد پر وہاں خاندانی اور نسلی حکومت قائم ہو گئی۔ عراق میں بادشاہت قائم کر دی، اردن میں قائم کر دی، شام میں قائم کر دی، مصر میں قائم کر دی، اور پاکستان میں بھی ایک مخصوص مقتدرہ کی بادشاہت قائم کر دی۔ تو دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے میں، مستقبل کے بدلے میں۔ دنیا کا مستقبل بھی تباہ کیا اور مرنے کے بعد کا مستقبل بھی تباہ و برباد کیا۔ تو جو مستقبل فروش ہوں ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہتا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ لا یخفف عنہم العذاب، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، کوئی ان کے لیے امداد کرنے والا نہیں ہوگا، یہ عذاب کے اندر مبتلا رہے۔ جب تک وہ جرم برقرار ہے اس وقت تک وہ عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، اور کوئی دوسری قوم بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گی۔ یہ اگر تمنا اور آرزو کریں کہ اب ہمارے ساتھ فلانا آ جائے گا، فلانا دوسرا ملک امریکہ کے مقابلے میں اٹھ رہا ہے وہ ہماری مدد کرے گا، اس کو کیا پڑی تمہاری مدد کرنے کی؟ فلانا روس اٹھ رہا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اس کو کیا ضرورت پڑی تمہاری مدد کرنے کی؟ ولا ہم ینصرون، کوئی مدد ان کو نہیں پہنچے گی۔ یہ اسی ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا رہیں گے جب تک یہ حرکت برقرار رہے گی کہ مذہب کی رسومات الگ کر لی جائیں، اور سوسائٹی کی جو عدل کی ذمہ داریاں اور سیاست کی ذمہ داریاں ہیں ان کو الگ کر کے اس سیاست اور معیشت کے اندر اس دشمن قوم کے اعلی کار بنے رہیں گے، اس وقت تک عذاب کی حالت برقرار رہے گی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی۔ ولا هم ینصرون، مولانا سندھی نے انہی آیات کی روشنی میں یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا پورا تحلیل و تجزیہ کیا ہے کہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کے نتیجے میں یہی سزائیں ہم پر مسلط ہیں۔ تو جب تک اپنی سوچ درست نہیں بنائیں گے کہ عدل اور احسان دونوں لازم و ملزوم ہیں، عدل کے بغیر احسان کی صحیح کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، اور احسان کے بغیر عدل درست طور پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اور عدل کا لازمی تقاضا ہے اپنی قومی، دیکھو ترتیب کیا بیان کی ہے، بالوالدین ذی القربا والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا، اپنی قوم سب سے پہلے ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ اس قوم کے لیے کہا جا رہا لا تسفکون دماءکم، یہی تو نیشنلزم پر دلالت کرتی ہے، قومی شناخت پر دلالت کرتی ہے۔ ولا تخرجون انفسکم، اپنے آپ کو مت نکالو اور اپنی قوم کو مت قتل کرو۔ تو دو بڑی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، جہاں جہاں بھی انسانوں کو مہاجر بنانے اور یا انسانوں کو قتل کرنے کا کام جن جن لیڈروں نے کیا ہے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، وہ عذاب الہی کی حالت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات پر عمل کرتے ہوئے صحیح نظریہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم صل۔ اجمعین۔